بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، ذمہ دار حلقے اسلام آباد میں یہ بات گشت کی جا رہی ہے کہ 2025 الیکشن کا سال ہو سکتا ہے، کیونکہ موجودہ حکمران کو جعلی مینڈیٹ دینے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی سہولت کاری کرنے، ہر قسم کے ان کے مخالفین کو کچلنے کے لیے قانون سازی کرنی، جسے کالا قانون 26ویں ترمیم، پیکا ایکٹ، صحافیوں کو نوکریوں سے نکالنا، من پسند ججوں کو دینا، لیکن پھر بھی حکومت چلانا ان کے بس میں نہیں۔ اور ایک شخص بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھا عمران خان نہ صرف پاکستان میں راج کر رہا ہے، جہاں چلے جاؤ، گاؤں میں چلے جاؤ، دیہات میں چلے جاؤ، دفاتر میں چلے جاؤ، کھیتوں میں چلے جاؤ، عوام میں چلے جاؤ، بزرگوں میں چلے جاؤ، عمران خان ہو رہا ہے۔ جیل میں بیٹھے، جیل میں قید عمران خان نے دنیا بھر میں پاکستان کا مقدمہ ایسے پیش کر دیا کہ دنیا بھر میں پاکستان کی حکومت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نہ صرف آواز بلند ہو رہی ہے، بلکہ پاکستان پر شدید خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت میں بتدریج اس میں ڈاؤن سازی ہو رہی ہے اور اس میں ڈکٹیٹرشپ کی شکل شعبہ نظر آ رہا ہے۔ عدلیہ بے توقیر، صحافی صحافت، آزاد صحافت کی تدفین۔ ٹائم میگزین میں جو پاکستان دنیا کا سب سے بڑے میگزینوں میں ایک ہے، عمران خان کا مضمون شائع ہوا، اور جس کا عنوان ہے کہ دنیا کو پاکستان پر کیوں توجہ دینی چاہیے۔ اس مضمون کے بعد دنیا بھر میں اب یہ بات باور ہو گئی ہے، اس حکومت کا چلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ خود پیپلز پارٹی جو حکومت کی اتحادی ہے، جن کے صدر آصف علی زرداری نون لیگ کے ووٹوں سے ہوئے، نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے ہوئی، ان کے سینیٹر سلیم مانڈی والے نے، جو آصف علی زرداری صدر کے قریبی معتمد ہیں اور سینٹ کی فنانس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، نے حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید کی ہے۔ یہ عمران خان نے نہیں کی، یہ سلمان اکرم راجہ نے نہیں کی، عمر ایوب نے نہیں کی، پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کی، سلیم مانڈی والا پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے کی۔ انہوں نے کہا کارکردگی پر شدید کی۔ انہوں نے کہا کہ نج کاری کی ناکامیوں، ایف بی آر میں اصلاحات کی کمی، محصولات کے اہداف میں ناکامی اور جی ڈی پی کے نمو میں جمود جیسے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ مانڈی والا نے مزید خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے اپنا قبلہ درست نہ کیا، پیپلز پارٹی حکومت کی مسلسل ناکامیوں پر خاموش تماشائی بنی نہیں رہے گی۔ جبکہ نوید قمر پیپلز پارٹی نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں اعتماد کا ووٹ نہ دے۔ پیپلز پارٹی کی، اور یہ ڈرامہ بازی بھی کہہ سکتے ہیں، مسلم لیگ نو کی آنکھ میں چولی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی مسلم لیگ نون کی وجہ سے بنے، اور شہباز شریف ان کی وجہ سے بنے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے صدر آصف علی زرداری بنے۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے میٹھا میٹھا ہا، کڑوا کڑوا تھو۔ عمران خان کے ناظرین، میں آپ کو دوبارہ ٹائم میگزین کا پورا بتا کے سناؤں گا، کیونکہ پاکستان میڈیا میں آپ کو حقائق نظر نہیں آئیں گے، اسے یرغمال بنا لیا ہے۔ پارس جہانزیب کو کیوں ریزائن دینا پڑا؟ مجبور کیا گیا، مجھے بھی مجبور کیا گیا تھا، میں نے بھی استعفیٰ دیا تھا۔ کاشف عباسی بھی گن پوائنٹ پہ ہٹایا گیا اور سمجھے وہ بھی نوکری سے فی الحال آؤٹ ہے۔ حبیب اکرم بھی آؤٹ ہے، اور استادوں کے استاد ہارون رشید صاحب بھی، ظفر حلالی صاحب بھی آؤٹ ہے، صابر شاکر صاحب کو بھی میڈیا سے ختم کر دیا گیا، صدیق جان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ صحافت کو فتح کرنے چلے ہیں یہ جمہوری دور میں۔
ہمارا ایک بھائی ہے جمیل، اس کو بھی نکال دیا گیا، ہمارا دوست اکبر باجوہ سمینہ پاشا بھی نکال دی گئی۔ غرض یہ کہ اگر کوئی نام رہ جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، صابر شاکر، جن میں ایک 9 اپریل 2018 ایک کے مقدمہ نہیں تھا، درجنوں مقدمات کیے گئے، اور وہ لندن اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے وطن عزیز کی مٹی چھوڑ کے چلے گیا۔ موہت پیرزادہ پر ایک مقدمہ نہیں تھا 9 اپریل 2022 سے پہلے۔ عارف حمید بھٹی، کاشف عباسی، اور بھی سنا ہے صحافیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ کیا حکومت کی سیاہ کاریاں صحافیوں کو نکال کر اور لگڑ بڑھ چمچوں کو بٹھا کر حکومت کی کارکردگی اچھی ہو گئی؟ آنسر از نو۔ عمران خان کا پھر کلپ جاؤں گا، پارس جہانزیب کو کیوں نکالا گیا اس پر بھی میں عرض کروں گا۔ پارس جہانزیب کو جس وجہ سے نکالا گیا میں تمام تفصیلات بتاؤں گا۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت جو لوٹ مار کی جا رہی ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حسنات ملک جو کورٹ رپورٹر ہیں، عدالتوں کا یہ حساب ہے، صحافیوں کو جس طرح نکالا گیا وہ میں نے آپ کو گوش گزار کر دیا۔ حسنات ملک سپریم کورٹ کے نہایت کمپیٹنٹ رپورٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے کہا موجودہ نظام ہم خیال ججوں کا چننا، اختلاف رکھنے والے ججوں کو کارنر کرنا، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سب سے زیادہ سوالات یہی آفریدی یعنی کہ چیف جسٹس جو تیسرے نمبر پہ تھے منصور علی شاہ کے بننے تھے، عدالتوں کا حال یہ ہے آفریدی اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا 5 جج تھے، 15 جج تھے پہلے، جب منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا فل کوڈ بناؤ، لیکن تمام ججوں نے مطالبہ کیا، لیکن یہ آفریدی نے فل کوڈ نہیں بنایا۔ اس وقت 15 جج سے مانتے فل کوڈ بنایا، مگر انہوں نے فل کوڈ نہیں بنایا اور بہت بڑی غلطی کی تھی یہ آفریدی نے۔ حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں وکلا اور آئینی بینچ تمام یہی مطالبہ کر رہے تھے جب 22 کی تعداد تھی، اب ان پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا فل کوڈ بنا دیا جاتا جو جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا تھا، آج ملک میں آئینی بحران پیدا نہ ہوتا۔ حسنات ملک، سلیم مانڈری والے نے کیا کہا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ناظرین۔ دوسری طرف ناظرین، جمعیت علماء اسلام کے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے نائب متیم مولانا سمیع الحق کے صاحبزادہ کو، مولانا حامد الحق کو شہادت مدرسے میں سوال کر رہی ہے۔ ہماری جان و مال کی تو آپ حفاظت کرتے تھے، آپ کہاں تھے جب ہر تیسرے دن کوئٹہ میں لوگوں کو زج کیا جا رہا ہے؟ کیا سیاسی مخالفین کو کچلنا، عدلیہ میں من پسند لوگ لانا اور اخبارات کو اشتہارات دے کے خریدنا اور لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کو کرانے سے ملک مضبوط ہوگا؟ اب عمران خان، جس کو سب سے زیادہ نام پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے، تصویر دیکھی جاتی ہے، ٹائم میگزین نے عمران خان کا مضمون چھایا ہوا ہے جس کا میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے۔ عمران خان نے اس مضمون کے ذریعے پاکستان کی تاریخ، حقائق اور ہنگامہ خیز مشکل دور کا احاطہ کیا ہے اور نشاندہی کی ہے۔ عمران خان نے ایسی قوم کی تکلیف اور صورتحال کا نقشہ کھینچا ہے جو آمرانہ حکمرانی کے شکنجے میں جکڑی جا چکی ہے، آمرانہ حکمرانی کے شکنجے میں جکڑی جا چکی ہے۔ لیکن عمران خان نے جہاں مشکلات کا ذکر کیا وہیں وہ پرعزم ہے کہ پاکستان عوام کی ثابت قدمی سے وہ اس مشکل صورتحال سے نکل آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان نے لکھا ہے کہ ان پر سیاسی بنیادوں پر الزامات لگا کر کیسز جھوٹے بنائے گئے، میری ذات کے بارے میں انہوں نے بنائے گئے، لیکن یہ جنگ صرف میری یعنی کہ عمران خان کے بارے میں نہیں ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کا زوال وسیع الپیمانے پر اثرات مرتب کر رہا ہے۔ ایک غیر مستحکم پاکستان خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ پاکستان کا مستقبل، یہ کہتے ہیں کہ جیل میں قید اپنا این آر او لینے کے لیے اپنے ملک کی سوچ رہا ہے عمران خان، جس پر پاکستان میڈیا نہیں دکھائے گا، اس لیے اس کا پورا آپ کو ٹائم میگزین والا آرٹیکل پڑھ کے سنا رہا ہوں، ڈال سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا دنیا کو اس بحران سے سنگینی کو سمجھنا ہوگا اور عالمی استحکام کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ عمران خان نے لکھا ہے کہ دنیا
کو یہ بھی دیکھنا ہوگا جیسے جیسے پاکستان میں جمہوریت کو اندرونی طور پر کچلا جا رہا ہے خیبر پختونخوا بلوچستان جیسے علاقوں میں دہشت گردی میں روز بروز اضافہ تشویشناک ہے، لیکن حکمران سکھ کا سانس لے رہے ہیں اور مخالفین کو کچل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چند روز قبل کل اکوڑا ہٹک کے مدرسے میں مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے حامد الحق کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کو بھی ماضی قریب میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس لیے دہشت گردی کے ناسور سے نبٹنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ پاکستان کو تمام سیاسی قوتوں کو بھی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان میں جمہوریت جس طرح زوال پذیر ہے، وہ بھی سیاسی قوتوں کے لیے شرم کا مقام ہے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے 2024 میں جمہوریت کی صورتحال پر جو رپورٹ شائع کی، ناظرین، وہ جمہوریت کے ٹھیکیداروں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اور ان منافقین کے لیے کافی ہے جو کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہے جہاں 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جمہوریت میں مزید 6 درجے تنزلی ہوئی، کمی آئی۔ پاکستان 165 ممالک میں سے 124ویں نمبر پر آ گیا۔ 2023 میں پاکستان کا سکور صرف 3.25 تھا، لیکن اب یہ کم ہو کر 2.84 رہ گیا۔ یہ ٹائم میگزین کی رپورٹ ہے، ناظرین، جو عمران خان کا پڑا ہے۔ اب میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل جو نواز شریف کے وزیر خزانہ تھے، نون لیگ یعنی کہ نون لیگ میں، وہ ایک ٹاک شو میں کیا کہتے ہیں آپ خود سنیں، میں نہیں کچھ بولتا۔ پرفارمنس کے حوالے سے تو بتا دیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جب آپ 60 پیج کی سپلیمنٹ نکالتے ہیں اور اربوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں اپنے ٹک ٹاک کے انفلوئنسرز کے اوپر، اخباروں کے اشتہار کے اوپر، دیگر کے اوپر، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ وہ کہتا نا بے خودی بے سبب نہیں غالب، تو کچھ نہ کچھ وجہ تو ہے نا۔ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یار کیونکہ ہماری عوام میں مقبولیت نہیں ہے تو ہم کو تشہیر کرنی ہے۔ وہ بڑا اچھا کسی نے ٹویٹ کیا، غالباً حسین حقانی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا یہ کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہو تو پھر پرفارمنس پہ بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی پرفارمنس ایسی نہ ہو اور آپ تشہیر کریں تو پھر اشتہارات پہ بات ہوتی۔ یہ دیکھا ناظرین آپ نے، یہ میں گزارش کر رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا ہے مفتاح اسماعیل۔ اب پارس جہاں زیب کو کیوں ناظرین ریزائن دینا پڑا، مجبور کیا گیا؟ انہیں کہتے تھے من پسند طریقے سے چلاؤ، ہماری مرضی کے مہمان بناؤ، حکومت کی تعریف کرو، اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس نہ کرو، عمران خان پر ہونے والے مظالم پر ذکر نہ کرو۔ انہوں نے کل میٹنگ کرنی تھی لیکن دباؤ اس قدر تھا کہ انہیں ریزائن دینا پڑا۔ ریزائن کوئی خوشی سے نہیں دیتا، یہ چند لوگ اپنے اربوں کا مال بچانے کے لیے، ناظرین، اپنے اربوں کا مال بچانے کے لیے ریزائن دیتے ہیں۔ میں نے بھی استعفیٰ دیا، 1 سال ہو گیا ہے، تقریباً 10 ماہ، 4 دفعہ آفیر ہوا، صابر شاکر نکلا، ہارون رشید صاحب، میرا دوست صابر شاکر، شہید ارشد شریف نے شہادت دی، سب سے پہلے شمع اس نے چلائی۔ کاشف عباسی جو غیر متنازع ہے اسے نکال دیا گیا ہے، بظاہر آفر کیا جا رہا ہے، کل کو آ جائے تو مجھے نہیں پتا، لیکن میری خود ان سے بات ہوئی ہے۔ ایئر وائی کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، صرف لگڑ بگڑ اور چمچے کرچوں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، پارس جہاں زیب نے جو سوال اٹھائے، میں پارس جہاں زیب کو بھی سلام کرتا ہوں کہ اسے اس کے بعد اور دباؤ آیا، 2-4 مہینے سے دباؤ تھا، عطر کاظمی پر بھی دباؤ ہے میرے دوست جگر پر، کیونکہ وہ ان کے اشاروں پہ نہیں چل رہے، ایجنڈا جرنلزم نہیں کر رہے، غلامی نہیں کر رہے۔ پارس جہاں زیب نے سنو سے جنہیں ریزائن دیا، انہوں نے جو پوسٹ مارٹم کیا یہ سنے خود،
میں نہیں بولتا. پارس جہاں زیب کی گفتگو سنیں. ناظرین یہ میں ذرا کلپ آن کر رہا ہوں. نیٹ کی پرابلم ہے کیونکہ پاکستان میں انصاف نیٹ جو عدلیہ صحافت کی عکاسی کی ہے پارس نے، میں تو ان کو سلام کرتا ہوں. یہ میں اس کو آن کر رہا ہوں. یہ شاید موجودہ حکمرانوں نے ایسے کیا ہے کہ یہ آ نہیں رہا، تو میں اس کو ڈھونڈتا ہوں ناظرین، اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ پارس جہاں زیب کے کون سے کلپ پر انہیں آف ایئر لائن دینے پر مجبور کیا گیا. ناظرین پارس جہاں زیب کو جس کے بعد استعفیٰ دینا پڑا اس کی تفصیلات ہے، یہ سنیں پہلے. صاحب یہ بتائیں کہ شیر افضل مرمت کا اسٹیٹس. پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں. یہاں قیام پاکستان کے بعد کئی سال تک کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، پھر بھی ملک چلتا رہا. یہاں صدارتی سسٹم بنایا گیا لیکن ناکام رہا. یہاں 1 یونٹ کا سسٹم بنایا گیا، نہیں چل سکا. یہاں BD سسٹم بنایا گیا، نہیں چل سکا. یہاں مارشل لاء کا سسٹم چلایا گیا، نہیں چل سکا. پھر یہاں پارلیمانی جمہوری سسٹم بنایا گیا. یہ سسٹم آج بھی رینگ رینگ کر چل تو رہا ہے، لیکن اس نے رشوت اور کرپشن کے نظام کو جنم دیا. اس سسٹم نے طاقتوروں کو تحفظ دیا. اس سسٹم نے کمزور کو مزید کمزور کیا. اس سسٹم نے پولیس کو طاقتور کے گھر کا غلام بنایا اور تھانہ کلچر کو جنم دیا. جمہوریت کے نام پر چلنے والے اس سسٹم نے سیاسی آمروں کو جنم دیا. اس سسٹم نے سیاسی جماعتوں کو فیملی لمیٹڈ کمپنیاں بنا دیا. یہ اسی سسٹم کا کھیل ہے کہ اس سسٹم کو غریب کی جھونپڑی تو کھٹکتی ہے لیکن ناجائز زمینوں پر بنے بڑے محل دکھائی نہیں دیتے. یہاں غریب کی ساری زندگی کی کمائی سے بنائے گھر تجاوزات کہہ کے گرا دیے جاتے ہیں، لیکن امیروں کے غیر قانونی محل ریگولرائز کر دیے جاتے ہیں. یہ سسٹم امیر کی چوکھٹ کا غلام اور غریب کی موت ہے. یہ سسٹم جیروں کا پیٹ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں سے ہی بھر دیتا ہے. مہنگائی بھی یہی سسٹم کرتا ہے اور ریلیف کے نام کی خیرات بھی یہی سسٹم دیتا ہے. ذخیرہ اندوزی بھی یہی سسٹم سکھاتا ہے اور پھر چیزوں کو مارکیٹ میں لا کر احسان بھی یہی سسٹم کرتا ہے. یہ سسٹم کا کھیل ہے کہ قاتل کو ضمانت اور ڈبل سواری پر جیل کرواتا ہے. یہ سسٹم طاقتوروں کا کھیل ہے جو جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز بناتا ہے. یہی سسٹم تخت پر سجاتا ہے اور یہی سسٹم تخت سے گرا بھی دیتا ہے. اس سسٹم کی خوبی یہ ہے کہ بنانے والوں نے اس کو اپنے مفادات کا غسل دے رکھا ہے، اس لیے یہ سسٹم بنانے والوں کا ہی وفادار ہے. یہ سسٹم ایسا ہی ہے کہ عدالت 20 سال سے پڑی اپیلیں سن کر ملزم بری کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ملزم تو دوران قید ہی جسم کی قید سے کم آزاد ہو کر اگلے جہان جا چکا. یہ وہ سسٹم ہے جس میں غریب کے کیس کا پرسوں فیصلہ نہیں آتا اور امیر فرد جرم کے بغیر ہی بری ہو جاتا ہے. یہ سسٹم پہلے غریب بناتا ہے پھر اس کو بھیک دیتا ہے. یہ سسٹم پہلے لوگوں کو مستحق بناتا ہے پھر ان میں مفت آٹا اور ریلیف پیکج بانٹتا ہے. یہ سسٹم پہلے لوگوں کو پسماندہ رکھتا ہے پھر ان کی پسماندگی پر سیاست کرتا ہے. یہ ایسا سسٹم ہے کہ حکمرانوں کی گاڑی کے ٹائر تو کروڑوں کے بدلتے ہیں اور غریب آدمی کی زندگی کی گاڑی بھی نہیں چلتی. کیا ہم اس سسٹم کے ساتھ عوام کی حالت کو بہتر کر سکتے ہیں یا سسٹم کو بدل کر اس کو اچھا مرزا گور صاحب یہ بتائیں کہ شیر افضل مرمت کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ان کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے آگے ان کا؟ یعنی کہ کہہ رہے ہیں پارس علیہ کہ سسٹم طاقتوروں کا کھیل ہے. یہ اقتدار میں لوگوں کو لاتا ہے اور اقتدار چھین بھی لیتا ہے جو اس کی خواہش پہ نہ چلے. یہ لوگوں کو بھوکا بھی مارتا ہے. اسی طرح کاشف عباسی نے پتن کی رپورٹ پڑھی تھی کہ جناب والا کہ 64 طریقے الیکشن کمیشن نے دھاندلی کے نئے ایجاد کیے ہیں. 8 فروری 2024 کے الیکشن میں سرور باری کی رپورٹ تھی، اس کے دفتر سیل کر دیے گئے. کاشف عباسی آف ایئر ختم، نوکری کرتا نہیں کرتا. پارس، حبیب اکرم، ہارون رشید، عارف حمید بٹی، صابر شاکر اور بہت سارے ناگ، صدیق جان، جمیل اصغر اور ہمارے بہت سارے دوست ہوں گے میں جو بھول گیا ہوں. ظفر حلالی صاحب، اگر ہم سب پر کرپشن ہے 4 دفعہ آف ایئر کرایا عارف حمید بٹی کو. آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ یہ پھر صحیح ایک ایک کرپشن کا کیس کرو. آپ نے ججوں کو جرگمار بنایا. اسلام آباد کے ہائی کورٹ ججوں نے لکھا ہم غیر محفوظ ہیں، ہمیں تحفظ دو، لیکن سپریم کورٹ نے نہیں دیا.
عمران خان کہتا رہا بلے کا نشان چھین لیا، میرا بلے کا نشان واپس کرو، اسے فائل عیسیٰ اور الیکشن کمیشن نے نہیں دیا۔ اس کے ذمہ دار ان کو جب تک سزا نہ ملی، سیاستدان ہو، صحافی ہو، جج ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، جب تک سرکاری افسر اختیارات سے تجاوز کریں گے اور سسٹم کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کے رکھیں گے، غلام بنا کر رکھیں گے، تو غلام در غلام مر جائیں گے۔ پاکستان قائد اعظم نے آزاد بنایا تھا، ہم سب کے حقوق کے لیے بنایا تھا۔ کرو جدوجہد، سیاسی جماعتیں چھوڑے، پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، پی ٹی آئی ہے، مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء، ایم کیو ایم ہے۔ ہمیں رول آف لا چاہیے، ہمیں عوام کے منتخب نمائندے چاہیے، ہمیں وہ افسر چاہیے جو قائد اعظم کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق چلے، سیاستدانوں کی کٹ پتلی نہ بنے۔ یہ کٹ پتلی ہو تو میں بھی میں حساب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔